سلام، پارا ہائے سخف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلات قابل تکریم جمیع سامعین و ناظرین، رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک کی بابرکت اور عظمتوں بھری ساعتیں نصیب فرمائی۔ اللہ کریم کا ہم جس قدر بھی شکر ادا کریں، یقیناً ہم اسے کما حقہ ادا کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے رب نے ہماری صبح اور ہماری شامیں اپنی رحمتوں سے گھیر رکھی ہیں، اور انہی بابرکت ساعتوں میں یقیناً رمضان المبارک کی تیسری تاریخ وہ بابرکت اور عظمتوں بھری ساعت ہے جس میں سیدہ خاتون جنت جگر پارہ مصطفیٰ مادر حسنین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بنتا ہے۔ میں نے بھی آج ضروری سمجھا کہ میں اپنے محبین و مخلصین اور چاہنے والوں سے اس بابرکت موقع پر چند گھڑیاں میں بھی گفتگو رہ سکوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جنہیں آغوش نبوت میں پلنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہی وہ عفت مآب اور عزت مآب بیٹی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے جانا اور سیدہ کا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ انور پر حاضری دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ محبتوں کے جو تبادلے دنیا کو بتا گئے ہیں کہ حضور کا وہاں تشریف لے جانا اور سیدہ کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا اور سیدہ کا حضور کے کاشانہ انور پہ تشریف لے جانا اور حضور کا سیدہ کا کھڑے ہو کر استقبال کرنا، یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ فاطمہ وہ عزت مآب ہستی ہیں جن کی عظمت کے اظہار کے لیے مدینے والے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ یقیناً حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے یہ بات بڑی واضح فرمائی ہے کہ کائنات میں اگر کوئی لائق تعظیم اور لائق عزت ہے تو وہ بیٹی ہے۔ اب بیٹی کسی کی بھی ہو اور اس کا باپ کوئی بھی ہو، باپ کے لیے وہ بیٹی اور بیٹی کے لیے وہ باپ یقیناً لائق تکریم بھی ہے اور لائق عزت بھی ہے، اس لیے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاملہ اپنی بیٹی سے فرمایا ہے وہ صبح قیامت تک والدین کے لیے بھی اور بیٹیوں کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا کے الفاظ اتنے واضح ہیں، ان کے مطالب اور معانی آپ نے تفاسیر کے اندر بالتفصیل دیکھے اور پڑھے ہوں گے، جہاں اس کے معانی چاشت کے معنی میں
رات کی سیاہ ترین گھڑی کے معنی میں اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حوالے سے اور آپ کی زلف سیاہ کے حوالے سے جہاں اس کے معنی میسر آتے ہیں، وہاں دیگر معانی اور مفاہیم بھی قابل توجہ ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یقیناً یہ ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، چاشت کے وقت کی قسم، رات کی قسم، چہرہ مصطفیٰ کی قسم، زلف دوتا کی قسم۔ اسی طرح والضحیٰ کا ایک معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نیکیوں کو ظاہر کرنے کی قسم، واللیل اذا سجا کا ایک مفہوم یہ ٹھہرا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے گناہ گاروں کے گناہوں کو چھپانے کی قسم۔ اگر آپ تفاصیل کی روشنی میں مرادی معنی دیکھنا شروع کر دیں تو ان میں ایک معنی آپ کو یہ بھی ملے گا کہ والضحیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خانوادہ پاک کے مردوں کی قسم، اور واللیل اذا سجا خانوادہ نبوت کی عفت مآب خواتین اور عورتوں کی قسم۔ اس معنی اور مفہوم کے لحاظ سے یقیناً سیدہ اس معنی میں شامل ہے، اور وہ عفت مآب ہے جس کو رب نے نسبتوں کی بہاروں کے اندر جوڑ کے رکھ دیا ہے۔ زمانے میں کسی کو اگر ایک نسبت بھی کسی بڑے فرد یا بڑے خاندان سے مل جائے تو وہ اپنی نسبتوں پر ناز کرتا ہے۔ میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا وہ عفت مآب بیٹی، عالی مرتبت ماں اور عظیم المرتبت بیوی ہیں جس کو رب نے نسبتوں کی بہاروں کے اندر جوڑ بھی دیا ہے اور جڑ بھی دیا ہے۔ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا جہاں اس عظیم المرتبت ہستی کی بیٹی ہیں جو رحمت للعالمین ہے، تو دوسری طرف آپ کو بیوی ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو اس عظیم المرتبت ہستی کی بیوی ہونے کا اعزاز حاصل ہے جو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی بھی ٹھہرے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں پہل کرنے والے بھی ٹھہرے اور ولایت کے تاجدار بھی ٹھہرے، اور شجاعت کی وہ عظیم المرتبت داستانیں رقم کرنے والے بھی ٹھہرے کہ جن کے متعلق عاطف غیبی سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ آپ بیوی حضرت حیدر کرار کی ہیں، لیکن اگر میں تیسری نسبت کی طرف اشارہ کروں تو وہ بھی ایک ایسی لا فانی لا زوال نسبت ہے کہ آپ مادر حسنین ہیں، اور حسنین کریمین نے کائنات میں وفا کی وہ داستانیں رقم کی ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کی مثال ممکن نہیں ہے، اور شاید انہی نسبتوں کے پیش نظر قلندر لاہوری، دانا راز، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس خوبصورت نقشے کو اپنے خوبصورت انداز میں اس طرح ترتیب دیا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم سلام اللہ علیہا صرف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت رکھنے کی وجہ سے زمانے بھر میں عورتوں میں ایک ممتاز اور منفرد مقام رکھتی ہیں، اور وہ نسبت ان کی جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اماں ہونا ہے۔ لیکن حضرت اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں ارشاد فرمایا کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو 3 عظیم المرتبت نسبتیں حاصل ہیں، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز،
سے نسبت حضرت زہرا عزیز، مریم کی نسبت ایک ہے اور عزت اس ایک نسبت کی وجہ سے ہے، اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبتیں 3 ہیں۔ آپ ان 3 نسبتوں کی وجہ سے عزیز تر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا کہ یا بنیتو الا ترضین انک سیدۃ النساء العالمین، اے فاطمہ تو کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تو سیدۃ النساء العالمین ہے؟ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جواباً اپنے ابا جان اور جہانوں کے دلبر اور نبیوں کے تاجدار اور رسولوں کے پیشوا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی، یا ابت فأین مریم، ابا جان اگر میں اس بات پہ راضی ہوں کہ میں سیدۃ النساء العالمین ہوں تو پھر سیدہ مریم کہاں گئی؟ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً پھر ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، مریم کا اپنا مقام ہے، اور وہ کیا ہے کہ تل کا سیدۃ النساء عالم، فاطمہ تو سارے جہانوں کی عورتوں کی سردار ہے، اور رہا معاملہ مریم کا تو مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مریم کی نسبت جناب عیسیٰ سے ہے، اور فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی نسبتیں 3 ہیں۔ اور آئیے ان کو حضرت قلندر لاہوری کے الفاظ کے ساتھ ہی اپنے سامعین اور اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کون کون سی نسبتیں ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، وہ رحمت للعالمین کی نور چشم ہے، یعنی ساری کائنات کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتی، اعزاز محسوس کرتی ہے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کی ذات ہے۔ لیکن کیا کہنے اس فاطمہ الزہرا کے جو ساری کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنی بیٹھی، اور یہ اعزاز پوری کائنات میں کسی اور کے حصے میں شاید میری چشم کے سامنے سے گزرنے والا تو نہیں، اور شاید کسی کی نظر سے گزرنا ممکن بھی نہ ہو۔ اور دوسری نسبت بانوئے آن تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، واہ قلندر لاہوری تیری آل بیت نبوت اور خانوادہ رسالت سے محبت کے کیا کہنے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تو بانو اس کی ہے، تو بیوی اس کی ہے کہ تو جو تاجدار حل عطا ہے، پھر اور کیا اس کا اعزاز ہے کہ وہ مرتضی ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ شیر خدا ہے۔ اور بالاختصار آگے چلتے ہیں کہ مادر آن مرکز پرکار عشق اور مادر آن قافلہ سالار عشق، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا امی جان کس کی ہیں کہ مادر عام مرکز پرکار عشق۔ دنیا کے اندر بھی جب پرکار چلتی ہے تو ایک مرکزی نقطے پر اس کا مرکز مانا جاتا ہے اور وہ اپنے دائرے کے اندر گھومتی ہے۔ اقبال نے کہا کہ اے فاطمہ تو ماں اس کی ہے جو پرکار عشق کا مرکز ہے، اور دوسری صورت ایک تو مادر عام مرکز پرکار عشق اور دوسری نسبت کے مادر عام قافلہ سالار عشق۔ دنیا کے اندر آپ کو عاشقوں کا ہجوم نظر آئے گا، اور عاشقوں کی کتابوں میں کہیں داتا علی نظر آئیں گے، کہیں غوث جلی نظر آئیں گے، کہیں ہند الولی نظر آئیں گے، کہیں میرے علی نظر آئیں گے، لیکن اس سارے قافلہ عشاق چاہے وہ دنیا میں کس قدر بھی دین کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دے گیا ہو، لیکن میرے امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلام اللہ علیہ کا سر انور نیزے کی نوک سے آواز دے رہا ہے کہ جہاں بھر میں بکھرے عاشقوں، میں سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہوں، اور میں تمہیں پکار پکار کے کہہ رہا ہوں
कि तुम मिंबरों, मुसल्लों और कारगाह अजीज में कुरान पढ़ते हुए नजर आते हो, लेकिन काफिला सालारी का एजाज मेरे पास है, इसलिए कि मैं नेज़े की नोक पर वही कुरान पढ़ के जा रहा हूं जो नाना के सीने पे नाजिल होता रहा और मेरे अब्बा के जिस्म का रवा रवा रोंगटा रोंगटा उसकी तिलावत करता रहा, और रकाब की एक तरफ कदम रखकर दूसरी तरफ कदम पहुंचाकर कुरान की तकमील करने वाले अब्बा मेरे ही हैं, लेकिन मैं उस माँ का बेटा हूं जिसने चक्की पीस कर कुरान सुनाकर मुझे ये बताया था कि हुसैन सर कट भी जाए तो परवाह न करना, नेज़े पे चढ़कर कुरान की तिलावत करते जाना, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि जिनकी माएँ फातिमा जैसी हो वो सर कटाकर भी नेज़े की नोक पर चढ़ाकर भी कुरान पढ़ने से बाज नहीं आते। हाज़रीन मोहतरम, कहने को बहुत सारी बातें हैं कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो अज़ीमुल मर्तबत बेटी है जो हुजूर की बेटी है, वो अज़ीमुल मर्तबत बीवी है जो मौलाए कायनात की बीवी है, वो अज़ीमुल मर्तबत माँ है जो हसनैन करीमैन की माँ है। आज मैं इस मुबारक मौके पर अपनी इफ़्फ़त माओ, बहनों, बेटियों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आओ हम दुनिया भर के रोल मॉडल्स को छोड़कर, दुनिया भर की औरतों को छोड़कर और दुनिया में जिद्दत पसंदी के दावे करने वालियों को छोड़कर हम उस बेटी, उस बीवी, उस माँ का उसवा अपना लेते हैं जिनका आंचल मेरों माँ ने नहीं देखा। और आज यकीनन बदलते हालात और हालात की संगीनी और इस वक्त पूरी दुनिया पर इब्तिला और आजमाइश के बढ़ते हुए साए और एक वायरस से पूरी दुनिया का डिस्टर्ब होना हमें सबक दे रहा है, आवाज दे रहा है कि बहुत तादी कर ली, बहुत आगे बढ़ गए, बड़े गुनाहों में उछल गए हैं और रब ने हमें शायद पलट आने का एक मौका दिया है जहां मैं अपने बुजुर्गों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से और अपने चाहने वालों से ये दरख्वास्त करूंगा कि आज रमजानुल मुबारक भी है, सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा का उर्से मुबारक भी है, आपका यौम विसाल भी है। वहीं पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं जरूरी समझता हूं कि अपनी माओ, बहनों, बेटियों को भी मुखातिब करूं कि आओ सारी दुनिया को छोड़ो, सैयदा के दरवाजे पे जाते हैं और वहां जाकर अपने लिए रोल मॉडल तलाश करते हैं। मैं उस सैयदा की क्या बात करूं जिसने ये कह दिया था कि मेरा तो जनाजा भी रात में निकालना मैं नहीं मुनासिब समझती कि मेरे जनाजे की चारपाई पर भी किसी गार मारम का की नजर पड़ जाए। इसलिए दोस्तों गुजारिश ये है कि आओ, वक्त है और इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस की एक वबा के अंदर मुब्तला है, वक्त दुआ भी है और इस वक्त अल्लाह के हुजूर दामन सवाल दराज करने का वक्त भी है। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आप अपने लिए दुआएं भी करते हैं, इल्तिजाएं भी करते हैं, जारियां भी करते हैं, रातों के जगरते भी करते हैं, नवाफिल भी पढ़ते हैं और दीगर इबादात के अंदर भी मशगूल रहते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी सूरत हाल में जहां किसी को दुआ में नहीं भूलते, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे, लेकिन मैं इस मौके पर अपने शेख मुकर्रम हज़रतुल्ला मुफक्किर मिल्लत इस्लामिया अल्लामा पीर अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को किसी सूरत भूल नहीं पाऊंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी आइए और आगे बढ़िए और उनके लिए हर घड़ी दुआ करते जाइए। मेरी जामिल बैत का जिक्र करके जिंदगी की घड़ियां गुजार रहा हूं और मेरी जिंदगी का उरूज और बाम सिर्फ आले बैत के जिक्र की वजह से है। इसलिए मैं आप सब दोस्तों से जहां ये इस दुआ की दरख्वास्त करूंगा कि आप दुनिया की आफियत और दुनिया की बका और दुनिया के बचाव के लिए दुआ करें। वहां आपसे दुआ करूंगा कि आप मेरे लिए भी आपसे अपील है कि यही दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला मुझे आले बैते रिसालत मआब और अस्हाबे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुबह शाम जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।